ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت کل دشمنان دلانات آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد شکر ادا ہے اس ذات کا جس نے اپنا پہلا تعارف سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری حمد و تعریف اس اللہ کی ہے جو رب العالمین ہے، جو رب العالمین، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو ہمیشہ سے ہو اس کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی، اور جو ہمیشہ رہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ جس کی ابتدا ہوتی ہے وہ ابتدا سے پہلے نہیں ہوتا، اور جس کی انتہا ہوتی ہے وہ انتہا کے بعد نہیں رہتا۔ ہم اس اللہ کو رب العالمین مانتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، لہذا امیر المومنین کا یہ ارشاد ہمارے لیے باعث معرفت حق ہے۔ هو الاول بلا اول والآخر بلا آخر، وہ ایسا اول ہے جیسا کوئی اول نہیں، اور وہ ایسا آخر ہے جیسا کوئی آخر نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا
اللہ کی کوئی ابتدا ہے؟ جی یہ ذرا سوچو، پیچھے کی طرف جائیے، سوچتے چلے جائیے، سوچتے چلے جائیے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی سوچوں کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن تمہیں اپنے رب کی ابتدا نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح انتہا، ذرا تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے، آپ کا پروگرام اس دنیا کو چھوڑ کر کہیں جانے کا ہے؟ قبلہ صاحب فرماتے ہیں جانا تو ہے مگر پروگرام نہیں ہے۔ اگر پروگرام نہ ہوتا تو مجلس میں کیوں آتے؟ مجلس کا سجانا، مجلس میں آنا، یہ آگے جانے کے لیے ہے یا یہیں رہنے کے لیے؟ جی یہ کمبو سر ہے، لیکن آپ نے اس گرمی کے ماحول میں اپنی ساری مصروفیات زندگانی کو ترک کر کے اس فرش عذاب پہ قدم رکھا ہے، اور اس گرمی کے ماحول میں مشکل عبادت کو انجام دے رہے ہو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال احمدها، اس عمل کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے جس میں مشقت سب سے زیادہ۔ تو آپ کا اس پر مشقت گرمی کے ماحول میں اس مقام پر تشریف لانا فقط دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں، ہماری مجالس میں رواج ہے نیاز تقسیم کرنے کا، تبرک بھی ہم کہتے ہیں، آج کل اس کا نام لنگر رکھ دیا گیا ہے۔ تو فرمائیے ایک نیاز تبرک یہ ہے جو دیگ میں پکتا ہے، امام کے نام پر تقسیم ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے جو بھی کوئی غذا امام کی طرف منسوب تقسیم کی جائے وہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ آپ کا بھی یہی ایمان ہے؟ جس کا ہے بآواز بلند صلوات۔ لیکن وہ آپ کے دہن پاک سے اتر کر آپ کے معدے کی زینت بنتی ہے، اور بالآخر وہ آپ کے جسم کو طاقت و توانائی بخشتی ہے۔ ایک نیاز یا تبرک یہ ہے۔ ایک دوسری نیاز یا تبرک ہے جو دیگ میں نہیں پکتی بلکہ منبر سے برآمد ہوتی ہے۔ وہ جو ہے جو نیاز یا تبرک منبر سے برآمد ہوتی ہے، وہ ہوئی تقسیم تو امام علیہ السلام کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کے معدے کی زینت نہیں بنتی بلکہ آپ کے دل و دماغ کو نورانی کرتی ہے۔ دل کو بھی نورانی کرتی ہے اور دماغ کو بھی نورانی کرتی ہے، اور وہ آپ کے جسم کی طاقت میں اضافہ نہیں کرتی، آپ کے ایمان کے نور میں اضافہ کرتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ دوہیں گالی ہیں؟ بتائیے ان دو تبرکوں میں سے افضل تبرک کون سا ہے؟ بے شک میں مانتا ہوں بہت سارے لوگ دیکھ کے لیے آتے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھ کے تبرک کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ دیکھ کھڑکے تبہو آندن، یہ دیکھ نہ کھڑکے۔ لیکن پھر بھی اگر دانائی اور عقلمندی کے تقاضے کے مطابق سوچا جائے تو بتائیے جو دیگ سے برآمد ہو کر پیٹ میں جاتا ہے وہ افضل ہے، یا جو منبر سے برآمد ہو کر تیرے دل و دماغ کو نورانی کرتا ہے وہ افضل ہے؟ منبر والا افضل ہے۔ یہ جو پہلے والا ہے اس نے دنیا میں ختم ہو جانا ہے۔ دیگا اتھائیں تے دیگا نہ تبرک کی اتھائیں سب کو اتھائیں، لیکن جو منبر کا تبرک ہے وہ آپ کو فقط یہاں تک کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ کہاں لے جائے گا؟ آخرت میں لے جائے گا۔
تو جس نے آخرت جانا ہے وہ بآواز بلند صلوات۔ اب میرا جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخرت محدود ہے یا لا محدود ہے؟ بیٹھے ہو؟ دنیا محدود ہے یا لا محدود ہے؟ خود بنانے والے نے کیا بتایا ہے؟ یہ جو دنیا بنائی ہے وہی اسی رب العالمین نے بنائی ہے نا۔ اللہ رب ایک عالم کا نہیں بلکہ سارے عالموں کا رب ہے اور وحدہ لا شریک رب ہے۔ اس نے یہ دنیا بنائی ہے، اس سے پیچھے والے عالم بھی اس نے بنائے، بعد والے عالم بھی اسی نے بنائے۔ پیچھے والے عالم مثلاً عالم ارواح، عالم اسلاب، عالم ارحام، عالم دنیا، یہ پیچھے کا قصہ ہے۔ آگے عالم برزخ، عالم محشر، عالم صراط اور آخر میں عالم جنت میں ہے۔ میں ایک مثال کے ساتھ امام علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جنگ صفین ہو رہی تھی، نہج البلاغہ کا بیان ہے کہ ایک سپاہی مولا امیر المومنین کا اپنا سپاہی مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ امام نے فرمایا کیا سوال ہے؟ فرمایا ہم دو بھائی ہیں، ہم دونوں ہی آپ کے غلام ہیں اور آپ کے سپاہی بن کر آپ کے دشمن سے لڑنے کے لیے آمادہ تھے، لیکن جس دن سفر کی ضرورت بنی اس دن میرے بھائی کو کوئی مجبوری لاحق ہو گئی، وہ سفر نہ کر سکا اور میں سفر کر کے آ گیا۔ میں آپ کی غلامی میں آپ کے دشمن سے برسر پیکار ہوں، لیکن میرے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں بار بار سوال اٹھتا ہے۔ مولا ذرا مجھے یہ فرمائیے کہ میرے بھائی کے متعلق آپ کا نظریہ کیا ہے؟ گرمی دے ہے۔ سپاہی پوچھ رہا ہے کہ میرے بھائی کے بارے میں آپ کی نظر کیا ہے، جو بھائی جنگ میں آنا چاہتا تھا لیکن بامر مجبوری نہیں آ سکا، آپ کے قدموں میں لڑنا چاہتا تھا لیکن آ نہیں سکا۔ امام نے اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اس پر ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا، یہ بتا تیرا وہ بھائی اس جنگ میں مجھے حق پر مانتا ہے؟ بیٹھے ہو؟ کیا تیرا وہ بھائی اس جنگ میں مجھے حق پر سمجھتا ہے؟ تو اس نے عرض کی مولا یقیناً سمجھتا ہے، جان دینا چاہتا تھا، آپ کے دشمن سے لڑنا چاہتا تھا، اور جو جنگ میں لڑنے کے لیے آتا ہے یا مارتا ہے یا مارا جاتا ہے، تو وہ تو جان دینا چاہتا تھا لیکن بامر مجبوری نہیں آ سکا، یقیناً آپ کو حق پر مانتا ہے۔ تو امام نے اب یہ جملہ فرمایا، بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی صلبوں میں ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی ماؤں کے رحموں میں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی جب اس دنیا میں آئے گا اور مجھے حق پر مانے گا، ایسا ہی ہے جیسے اس وقت اس جنگ میں میرے ساتھ۔ یہ تو سنا رہے دی کی عمر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے امام کے فرمان کو اپنے اوپر فٹ کیا ہے، امام کے فرمان کو اپنے اوپر فٹ کیا ہے۔ جب امام نے یہ جملہ فرما دیا اور ایک قانون اور کلیہ دے دیا کہ جو ماں باپ کے صلبوں اور رحموں سے ہو کر اس دنیا میں جب بھی آئے، پہلی ہو، دوسری صدی ہو، 14ویں ہو، 15ویں ہو، 20ویں ہو، 1000ویں ہو، جب کبھی کوئی اس دنیا پہ آئے گا، اگر علی کو حق مانے گا تو ایسے ہی ہے جنگ صفین میں مولا کے ساتھ ہے۔ اب آپ میں سے کون کون علی کو حق مانتا ہے؟
ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری آواز بلند تر سلام. علی حق. کس وقت حق؟ ہر وقت حق، ہر جنگ میں حق. ٹھیک ہے، کبھی بھی ہم علی کو حق سے جدا اور حق کو علی سے جدا نہیں سمجھتے، اور یہ کوئی ہمارا اپنا جذباتی پروگرام نہیں ہے، بلکہ زبان وحی نے یہ فرمایا ہے الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ. بلکہ پاک پیغمبر نے یہ بھی فرما دیا اللہم ادر الحق ہے سما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی چلا. کیا خیال ہے، ہم عالم دنیا میں ان گزشتہ عالموں سے گزر کے آئے ہیں یا نہیں؟ بھولے بیٹھے ہو. کبھی اپنی ماؤں کے رحم میں بھی ہم رہے یا نہیں؟ جی، اسے عالم ارحام کہتے ہیں. ماؤں کے رحم میں آنے سے پہلے اپنے آبا کے صلبوں میں رہے یا نہیں؟ جی، کیا آپ حضرت آدم کی صلب میں بھی تھے؟ میں سوال کرنا پڑا. آپ حضرت آدم کی صلب میں بھی تھے، تبھی تو آدم ہی ہو. اگر حضرت آدم کی صلب میں نہ ہوتے تو ہم پھر کوئی اور بھلا ہوتے، ہم آدم ہی تو نہ ہوتے. تو آدم ہی ہونا دلیل ہے کہ ہم حضرت آدم کے صلب سے چلے. اور یہ کیا عجیب حدیثیں ہیں کہ اللہ نے ایک نور کو حضرت آدم کی صلب میں رکھا، وہ چلتا ہوا حضرت ابراہیم تک آیا، وہاں آ کر دو حصوں میں تقسیم ہوا. ایک حصہ حضرت اسماعیل کے پاس گیا، ایک حضرت اسحاق کے پاس گیا. جو حضرت اسماعیل کے پاس گیا وہ چلتا ہوا حضرت عبد المطلب تک آیا، وہاں آ کر پھر دو حصوں میں تقسیم ہوا. ایک حضرت عبداللہ کے مقدر میں آیا، ایک حضرت ابو طالب کے مقدر میں آیا. جو حضرت عبداللہ کا حصہ بنا وہ نور محمدی بن کر اس زمین پہ آیا. جو حضرت ابو طالب کا حصہ بنا وہ مولود کعبہ ہو کر علی بن کے آیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو نور محمدی تھا وہ زہرا بنا، اور جو نور حضرت ابو طالب تھا وہ علی ہوا. مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے ان دونوں کو آپس میں ملایا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اللہ نے ایک حصے کو لؤلؤ بنایا، دوسرے حصے کو مرجان بنایا. آج آپ لؤلؤ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، مرجان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور دونوں ان سمندروں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جن کی کوئی حد کسی بھی لحاظ سے نہیں بن سکتی. وہ کمالات کے سمندر ہیں. کائنات کا کون سا کمال ہے جو علی کے پاس نہیں یا محدود ہے؟ کائنات کا وہ کون سا نسوانی کمال ہے جو زہرا کے پاس نہیں یا محدود ہے؟ یہ تیرے رب العالمین کے فیصلے ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. توجہ ہے؟ یہ پروگرام آپ کا آگے چلے گا یا یہیں ختم ہو جائے گا؟ آگے چلے گا. دنیا سے کہاں جاؤ گے؟ آخرت کی کون سی منزلیں آئیں گی؟ کیا عالم برزخ میں جانے کا پروگرام ہے؟ دلی سے بیٹھے. عالم برزخ میں جیسے قبلہ فرما رہے تھے پروگرام نہیں ہوئے بھیرا پوسی جب ونجنے تو پروگرام سے بڑھوں میں کہا جب ونجنا ہے تو بل پروگرام بڑھا کے ونجوں. یہ پروگرام بنانے کا طریقہ کار ہے کہ اس مجلس میں نعرہ حیدری لگاتے ہو. تاکہ ہم اگلے عالموں میں
سایہ حیدری کے نیچے سفر کرے، سبحان اللہ. اس دنیا میں بھی اور پھر اگلے سارے عالموں میں. اور یاد رکھ، اگر اگلے عالموں میں تجھے حیدر کرار کا سایہ نصیب ہو گیا تو تجھ سے بڑھ کر کامیاب کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور کئی بدبخت ایسے ہوں گے کہ جو اس دنیا سے ادھر منتقل تو ہوں گے لیکن انہیں حیدری سایہ نصیب نہیں ہوگا. اس وقت جو حضرت آدم کے زمانے میں بندے فوت ہوئے وہ کہاں ہیں؟ جی حضرت نوح والے، سارے انبیاء والے، خود نبی مکرم والے، مولا علی کے اپنے زمانے والے، مولا حسن مولا حسین کے زمانے والے، سارے کہاں ہیں؟ عالم برزخ میں. عالم برزخ کب تک چلے گا؟ قیامت، یعنی عالم محشر تک. ٹھیک ہے، قیامت آئے گی شک کے وے یا پاک کے وے؟ متا نہیں آوے اے متا ہر شہد نال متا تا لگ سکتی ہے نا. متا قیامت نہیں آوے ہاں تو ضرور آئے گی. جتنا اللہ کی توحید پر ایمان، جتنا اللہ کی عدالت پر ایمان، جتنا انبیاء کی نبوت اور ختم الانبیاء کی خاتمیت پر ایمان، جتنا 12 اماموں اور 14 معصوموں کی ولایت و امامت پر ایمان، کیا اتنا ہی قیامت پر ایمان یا تھوڑے یا دلہ؟ وحدہ لا شریک کی توحید پر جتنا ایمان ہے کیا اتنا ہی قیامت کے آنے پر ایمان ہے یا تھوڑا جا گھٹ ہے؟ یعنی وہ 100% ہو اور یہ 99% ہو. 100% گال پکی، کوئی کچی تو کوئی نہیں. تو اللہ نے قیامت لانے کا خود تذکرہ کر دیا. قیامت میں ہوگی تباہی، ہو سی قیامت تباہیاں ہونی ہیں یا نہیں ہونی ہیں؟ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. قرآن خود کہہ رہا ہے یا نہیں؟ زمین زلزلوں سے تباہ ہو جائے گی، پہاڑ غباروں کی طرح اڑ جائیں گے، سورج بجھ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے. یہ ہونے یہ سارا بنا بنایا نظام ختم ہوگا یا نہ ہو سی؟ ہوگا. کون کرے گا؟ اللہ دا چوکا زور لگ سی. ایڈا بڑا جو جہان ہے یہ کو تباہ کرتے سارے کو نکی دیوار نہیں ڈھاندی. اتنا بڑا جہان اس قادر مطلق کا کتنا زور خرچ ہوگا؟ تو جواب انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا ارادہ ہوا یہ جہان وجود میں آیا. دوسرا ارادہ ہوگا جس کا اتنا طاقتور ارادہ ہے اے بندے اس سے ڈر. زیادہ شین نہ بن تو جو ہو رہی ہے. لیکن اس نے بتا دیا ہے کہ میں نے اس عالم کو محدود عرصے کے لیے خلق کیا ہے، لامحدود مدت کے لیے خلق نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ دنیا محدود ہے یا لامحدود ہے؟ محدود ہے. بالآخر قیامت نے اس کو ختم کر دینا ہے. لیکن آخرت بھی محدود ہے. ہوں چپ کر گئے. میں آپ کے عقائد کو پھرول رہا ہوں. اے اندر پہیں ان کی چیزاں ذرا ان کو کھول کے بتا. دنیا کے بارے میں تو محدود ہونے پہ یقین ہے یا نہیں؟ شک تو نہیں ہے نا؟ ہیں جو شک کرنے والے وہ مسلمان نہیں. جو شک کرتے ہیں ان کا محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں. جو شک کرتے ہیں ان کا علی و اولاد علی کی امامت پر ایمان نہیں. جو شک کرتے ہیں ان کا قرآن پر ایمان نہیں. تم جو ایمان رکھنے والے بیٹھے ہو تمہیں شک ہے یا پک ہے؟ پک ہے نا. تو اس دنیا نے محدود ہونا ہے، محدود ہے یہ، اور بالآخر قیامت نے اس دنیا کو ختم کر دینا ہے. لیکن ایک ہے آخرت، اس کی کتنی مدت ہے؟ جی
آپ آخرت میں ہوں گے ذرا انشاءاللہ علی گالی تھوڑی کچی ہے، سب کچھ انشاءاللہ ہوتا ہے، ہوتا سب کچھ انشاءاللہ ہے، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں جس میں شک نہ ہو، اور حق وہی ہوتا ہے جس میں شک نہ ہو۔ اللہ حق، شک نہیں، رسول حق، شک نہیں، امام حق، شک نہیں، قیامت حق، شک نہیں، موت حق، شک نہیں، سؤال منکر و نکیر فی القبر حق، والجنت حق، والنار حق۔ یہاں نہ بیوے ایجویلے موڑا یا لیندے ہو، میت کے شانے ہلا کے کہتے ہو نا اسے، اس میں بہت سارے حق اسے سناتے ہو، تو آپ اس کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اور جس کے حق ہونے پر ایمان ہوتا ہے اس میں شک نہیں ہو سکتا، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ آپ محشر میں ہوں گے؟ جی مطلب کوئی نہیں ہوئے، کو وڈا نواب صاحب وہ اچھے عہدے تے پہنچن والا، تو آکھے میں تو ستا پہ میں نہیں اٹھتا۔ ہر ایک نے ہونا ہے، ہر ایک نے ہونا ہے، جس چیز نے ہونا ہے وہ ایک صلوات بھیجے، صلی اللہ علیہ۔ کیا زمین پر ہونا ہے یا ہوا میں ہونا ہے؟ بولو بھائی، چلو اس سے پہلے یہ بات بتائیے، اس جسم نے بھی ہونا ہے یا جسم نے نہیں ہونا ہے، فقط روح نے ہونا ہے؟ میں معاشر کی بات کر رہا ہوں، عالم معاشر میں ہم سب نے ہونا ہے نا، تو اس جسم کے ساتھ ہونا ہے یا جسم کے بغیر؟ جسم کے ساتھ ہونا ہے، حالانکہ یہ جسم تو خاک میں خاک ہو چکا ہوگا، جتی قبرستان ون دفن کرنے ہیں، اخیر کیا تھی نے بدن پورا خاک میں خاک ہو جاتا ہے۔ جب رسول اکرم یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے بدن نے دوبارہ بننا ہے، دوبارہ تمہیں زندگی ملنا ہے، تو مکے کے مشرکین اور مکے کے خبیث حضرت کو نہیں مانتے تھے۔ سورہ یاسین کہہ رہی ہے کہ ایک دن ایک خبیث نے کسی قبرستان سے ایک ہڈی کو اٹھا لیا، جو ہڈی بوسیدہ ہو چکی تھی، ظاہراً ہڈی کی شکل میں تھی لیکن اس میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ وہ اٹھائے ہوئے وہ ہڈی رسول اکرم کے پاس مسجد الحرام میں آیا اور حضرت کو متوجہ کر کے کہتا ہے دیکھ۔ حضرت نے دیکھا تو اس نے اس بوسیدہ ہڈی پر دوسرا ہاتھ رکھا، اس کو مسلا، اور جب وہ صفوف بن گئی تو پھونکا مارا اور وہ اڑ گئی، اور پھر رسول کو کہا قال ومن یحیی العظام وہی رمیم، وہ بکواس کر کے کہنے لگا یہ بتا کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی دے گا؟ سبحان اللہ، جبکہ یہ تو رمیم بن گئی ہے، یعنی صفوف بن کے اڑ گئی ہے، اور اس کا کوئی ذرہ بھی اب دکھائی نہیں دیتا، تو کس کے بارے میں کہتا ہے ومن یحیی العظام وہی رمیم؟ کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، قرآن نازل ہوا اور پاک رسول کو کہا اس کو جواب دو، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اس کو دوبارہ زندگی دے گا جس نے پہلے دی تھی۔ بلند کر کے نعرہ حیدری، بابا بلند کر صلوات، سبحان اللہ، توجہ ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ ہون اساں اسی بدن کے ساتھ ہم نے دوبارہ زندہ ہو جانا ہے یا فقط روح؟ اس وقت دونوں لیے بیٹھے ہو، روح بھی آپ کے پاس ہے اور بدن بھی، پھر موت آئے گی تو روح اور بدن آپس میں جدا ہو جائیں گے، بدن مٹی میں چلا جائے گا اور بالآخر خاک میں، ناراض تو نہیں خاک ہو ویسے یا نہیں؟ پھر دوبارہ یہ بدن کون بنائے گا؟
اللہ بنائے گا، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اسی کو رب العالمین کہتے ہیں، ایسی ہستی کو ہی رب العالمین کہتے ہیں۔ اور وہ اپنے رب العالمین ہونے میں وحدہ لا شریک ہے یا اس کا کوئی شریک ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک تھا، وحدہ لا شریک ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ اب ہم نے جب دوبارہ جسم ہمیں مل جائے گا اور بدن بھی دوبارہ ہے اور ہم اسی طرح انسان بن جائیں گے جیسے اب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بتاؤ زمین پر ہوں گے یا ہوا میں؟ اب سردار صاحب کہتے ہیں ہوا میں۔ کیوں عالمین؟ اس لیے کہ یہ زمین تو تباہ ہو چکی ہوگی۔ محشر پہلے ہے یا قیامت پہلے ہے؟ میں سوال کہہ رہا پہ کچھ تھوڑا جا حاضر بہو، غیر حاضر ٹھیک ہے نہ بہو۔ پہلے قیامت آئے گی بعد کو محشر آئے گا یا پہلے محشر آئے گا بعد کو قیامت آئے گی؟ یعنی زمین کی تباہی پہلے ہونی ہے یا نہیں؟ سورج کا خاتمہ، چاند ستارے، یہ پوری کائنات کا خاتمہ پہلے وہ ہو جائے گا نا، بعد کو محشر ہوگا۔ جب بعد کو محشر ہوگا تو ہم بعد کو نئے بدن لے کے بن جائیں گے، نئی زندگی مل جائے گی۔ وہ نئی زندگی آپ کو ملنی ہے یا شک ہے؟ کتنے عرصے کی؟ لامحدود عرصے کی زندگی ملنی ہے نا، بدن بھی مل جانا ہے، روح بھی ہونی ہے، ہم نے محشر میں حاضر ہونا ہے۔ جو جو حاضر ہو ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے۔ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا وہ تصور دے رہا ہوں جو دھندلا ہے اور آپ اس کی طرف توجہ کم کرتے ہیں، تو تھوڑا سا توجہ کیجئے۔ نیا جہان، نیا محشر تو نئی زمین توجہ ہو رہی ہے؟ اسن جو نویں بنسوں، زمین بھی نئی بن جائے گی۔ اور اللہ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن کو مت بھول جس دن یہ زمین ایک اور زمین میں تبدیل ہو گئی۔ زمین ہوگی، ٹھیک ہے، اچھا دن ہوگا یا رات؟ ابھی سورہ فاتحہ پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ابو پڑھو، مالک یا مالک لیل الدین؟ یوم ہوگا نا، تو یوم الدین کا مالک ہے تیرا اللہ، وہی رب العالمین ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے اور وہی یوم الدین کا مالک ہے۔ تو یوم الدین کتنے گھنٹے کا ہے؟ یہاں تو ہر یوم 12-14 گھنٹے سے آگے نہیں بڑھتا، ٹھیک ہے؟ وہ کتنا ہے؟ 50,000 سال کے برابر، 50,000۔ اس میں رات آئے گی؟ ہوں ذرا تھوڑا جب جاگ کے سو، تو بڑا عادی ہے، کوئی دن آتا ہے تو تو رات کا منتظر ہوتا ہے، کوئی رات آتی ہے تو تو دن کا منتظر ہوتا ہے، کوئی دن ایسا نہیں آتا جس کے ساتھ رات نہ ہو، کوئی رات ایسی نہیں آتی جس کے ساتھ اتنا یقین ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے تجھے کہ تو شک نہیں کر سکتا کہ اب دن آیا ہے تو رات نہیں آئے گی، یا رات آئی ہے تو دن نہیں آئے گا۔ لیکن ذرا محشر کے بارے میں بتا، یوم الدین کے بارے میں بتا، یوم ہوگا یا رات بھی آئے گی؟ اگر دن ہی دن ہوگا تو سورج ہوگا یا نہیں؟ بولو بولو بولو، تھوڑا یا میں سوالات کی شکل میں آپ کے اندر چھپے ہوئے عقیدے کو باہر نکال رہا ہوں۔ تو ذرا بتائیے، جو دن ہی دن ہوگا تو پھر سورج ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہی سورج ہوگا۔ اذا الشمس کورت، یہ سورج تو ٹوٹ چکا ہوگا، یہ تو بجھ گیا ہوگا، ان تک نہ رہا ہو سی، یہ تو ختم ہو گیا نا، تو زمین بھی نہیں بنے گی، سورج بھی۔ کیا اس سورج کا طلوع و غروب ہوگا؟ تو غروب جب نہیں ہوگا تو رات نہیں ہوگی،
اب ذرا ذہن میں تصور لے، میں کھڑا ہوں معاشر کا بدن لے کر، زمین کے اوپر ہے سورج، لہندہ ہے کوئی نہ، رات آونی نہیں۔ اب ذرا یہ بھی بتا، وہ سورج ٹھنڈا ہوگا یا گرم ہوگا؟ جی گرم ہوگا۔ اب اگر سورج ہو گرم، غروب ہو نہیں، تو درجہ حرارت بڑھنا چاہیے یا کم ہونا چاہیے؟ جی بڑھتا چلا جائے گا۔ کتنا بڑھے گا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ یہ تو 14-15 گھنٹے کے دن ہوتا ہے، تو ہار مدہ پہ ہونے ہے نا۔ درجہ حرارت جی 50 پہ پہنچ گیا ہے، 55 پہ پہنچ گیا ہے، 60 پہ پہنچ گیا ہے، لیکن وہاں تو ٹھنڈک ہونی نہیں۔ درجہ حرارت بڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اترے الیکسی ہے نا، کوئی بدن تو ہی ہونے نا، یہی بدن بن جائے گا نا، تو پھر پیاس لگے گی یا نہیں؟ بھلے انشاءاللہ بیسوں دریا تو پانی پیا سوں۔ کیا وہاں دریا ہوگا؟ کیا وہاں کنواں ہوگا؟ کیا وہاں ٹیوبویل ہوگا؟ کیا وہاں نلکا اور چشمہ ہوگا؟ جی وہ بابا نمی زمین ہے جی۔ اس زمین کو بنایا گیا تھا تیرے فائدے کے لیے، وہ زمین بنائی جائے گی تیرے نتیجے کے لیے، تیرے حساب کے لیے، تیری جزا و سزا کے لیے۔ اس زمین کا فارمولہ کچھ اور ہے، اور اس زمین کا فارمولہ کچھ۔ یہاں تو ہر دن آ کے گرم کرتا ہے، پھر رات آ کے ٹھنڈا کر دیتی ہے، پھر دن آ کے گرم کرتا ہے، پھر رات آ کے ٹھنڈا کر دیتی ہے، اتھرات آونی نہیں۔ 50,000 سال میں پھر لوگ کھائیں گے پیئیں گے؟ ابھی بتاتا ہوں، جب آپ کو اپنا پسینہ پینا پڑے گا تو پتہ چلے گا۔ عادت نہ بڑھا یہ چکر کھاؤنا ویسا، تیری دعوت نہیں ہے کہ وہاں تیرے لیے کھانے پکے ہوئے ہوں گے۔ تیرا حساب ہے، کتاب ہے، پوچھ گچھ ہے، کیا کیا تھا، کھڑا ہو جا، حساب دے۔ اور جب حساب کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے، وال بندہ اینی کو لیندہ سی میری ہوٹل کتا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پیاس سے زبانیں نکلی ہوئی ہوگی، پسینہ بہ رہا ہوگا، ہولناکی کی حد ہوگی کہ کوئی نہ پانی ہے نہ پیاس مٹانے کا سامان، اور ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہے، کسی کو کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ یوم یفر المرء من امہ و ابی، بندہ اپنی ماں کو بھی بھول جائے گا، اپنے باپ کو بھی بھول جائے گا، اپنی زوجہ بھائیوں بہنوں بیٹوں سب کو بھول جائے گا۔ اپنی پڑی میں ہونا یا نہیں ہوتا؟ ابھی اگر آگ لگ جائے تو جس کو آگ لگی ہوتی ہے وہ دوسرے کو کیسے بجھائے؟ وہ تو اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہاں بھی یہی صورتحال ہوگی۔ تو جو ہے کچھ انتظام ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ہے ہونا چاہیے تو ہے۔ کون سا انتظام ہے؟ ابھی تو نے حدیث کے ساتھ سنی اور پڑھی اور پڑھتے رہتے ہو۔ جب امیر المومنین نے چادر زہرا کے نیچے داخل ہونے کے لیے رسول اکرم سے اذن طلب کیا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں نیچے آ جاؤں، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا صاحب لوائی، اے میری لواء الحمد کے مالک۔ ایک لواء الحمد اللہ نے بنایا ہے جو محشر کے دن ہوگا، اور وہ علی حیدر کرار کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے نیچے جس کو ملے گی سیٹ، نہ اس کے لیے دھوپ، نہ اس کے لیے تمازت، نہ اس کے لیے حرارت، نہ اس کے لیے پیاس، نہ اس کے لیے شدت، نہ اس کے لیے حدت، چین ہی چین، اس لیے کہ لواء الحمد کے سائے میں فلی ایئر کنڈیشن ماحول ہوگا۔ کون سا ماحول ہوگا؟ فلی ایئر کنڈیشن۔ سیٹ ہونی چاہیے وہاں یا نہیں؟ جی ہونی چاہیے۔ جس چیز کی ہونی چاہیے نعرہ حیدری،
وہاں جا کے ریزرو کرائیں گے یا یہاں سے ریزرو کرانا ہوگی؟ وہاں جا کے ریزرو کرائیں گے. صورتحال تو تیری یہ ہے کہ فیصل موور کے اڈے پہ تو جائے یا ڈائیو کے اڈے پہ تو جائے اور سیدھا بس میں گھس جائے اور کہے کہ سیٹ دو. اگلے ایکشن گیٹ آؤٹ. ٹکٹ نہیں ہے تو گیٹ آؤٹ, کوپن نہیں ہے تو گیٹ آؤٹ. وہ کاؤنٹر کھلا ہوا ہے, وہاں جا کے اپنا کوپن حاصل کرو, پھر آؤ, عزت سے سیٹ بھی دیں گے. جناب علی دھینگا مشتی تے مار کٹائی اور دھکے دے کے سیٹ لینا چاہتے ہو تو تجھے فیصل موور میں نہیں مل سکتی, تو لواء الحمد کی سیٹ چاہتا ہے. کیوں؟ اللہ نے لواء الحمد کا صاحب علی کو بنایا. اللہم صلی اللہ علیہ. لواء الحمد کا صاحب کون ہے؟ جس کے نام کا ہم نعرہ لگاتے ہیں. تو سیٹ کون دے گا؟ لیکن آپ ریزرو یہاں سے کرا کے جائیں گے یا اتھائی بن کر ایسے؟ اور اگر یہاں سے ریزرو کروانا ہے تو بل کرائی بیٹھے ہو. یہ یاد رکھے, گھننی علی کو لوے, اور علی ہی علی ہے یا علی بھی علی ہے؟ پتہ نہیں لفظ سمجھے ہوئے یا نہیں. وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. مثلا فرض کیجئے کہ اس نے مجھے سادات خاندان میں پیدا کر کے سید زادہ بنایا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اس میں میرا کوئی زور عمل کا دخل نہیں ہے. لیکن اگر میں آپ کے یہاں آؤں اور کہوں میں ہی سید ہوں تو کیا سادات کرام مجھ سے حق رکھتے ہیں یا نہیں کہ یہ کہیں کہ آپ کا یہ جملہ صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ میں ہی سید آپ تب کہہ سکتے تھے جب یہاں اور کوئی سید نہ ہوتا. لیکن ہم جو سادات ہیں ہم بھی تو اسی رسول کی اولاد ہیں جس کی آپ اولاد ہیں. ہم بھی اسی علی و بطول کی نسل سے ہیں جس نسل سے آپ ہیں, تو لہذا آپ کو میں ہی سید کہنے کا حق نہیں. لیکن اگر میں کہوں, کیا یہ حق ہے کہ میں کہوں میں بھی سید ہوں؟ بھی والا ٹھیک ہے سردار صاحب, اور ہی والا ٹھیک. کیوں؟ ہی وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی ثانی نہ ہو, اور بھی وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی ثانی. اگر کوئی علی کا ثانی ہے تو علی بھی علی ہے, اور اگر علی لا ثانی ہے تو علی ہی علی ہے. اور نہیں ہے علی کا کوئی ثانی اللہ نے بنایا, فقط ایک ہستی کو علی سے افضل بنایا, اور علی نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اور جس کا غلام علی ہو اس آقا کو محمد کہتے ہیں. جس کا غلام علی ہو اس آقا کو محمد کہتے ہیں. کوئی نہیں ہے علی سے برتر, کوئی نہیں ہے علی سے بہتر, کوئی نہیں ہے علی کا سردار. اگر ہے تو فقط محمد مصطفیٰ. باقی ساری دنیا علی سے کم تر ہے. تبھی تو رسول نے فرمایا تھا انا وعلی من نور واحد, میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں. تو یاد رکھ میرے عزیز دوست, علی عادل ہے یا یہ بھولا والا ہے؟ اگر تجھ سے پوچھوں اللہ نے لواء الحمد کا صاحب علی کو کیوں بنایا ہے, تو جواب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کوئی ناجائز علی سے کچھ نہیں لے سکتا. نہیں, میرا خیال ہے ایسا جیسے سادات ایسا تھا علی دی اولاد ہے نا, سب کو تھا ہی میں بس توجہ ہے. ذرا علی کی سیرت طیبہ اور عدالت حیدریہ کو
جو چند سال علی نے یہاں گزارے ہیں ان میں پڑھ لے، پھر دیکھ لے کہ اگر علی کسی کو ایک گندم کا دانہ بھی ناجائز نہیں دینے والے تھے تو وہ کیسے دیں گے؟ کہا ہے صوت العدالت الانسانیہ لکھنے والے ایک عیسائی مورخ نے، جو سیرت علی پہ کتاب لکھ گیا ہے، اور اس نے لکھا ہے قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، علی اپنے محراب عبادت میں اس لیے شہید کر دیے گئے کہ عدالت میں سخت ہے۔ پتہ نہیں لفظ تو نات ساتھ لے سے یا نہیں۔ علی سخی بھی ہے، علی سخی بھی ہے، لیکن جنت اور جہنم کی تقسیم میں سخاوت بنیاد ہوگی یا عدالت بنیاد ہوگی؟ توجہ رہے، اگر عدالت بنیاد ہوگی تو اپنے آپ کو علی کی عدالت کے لائق بناؤ، اور یاد رکھ کسی کی وجہ سے تجھے نہیں لواء الحمد کا سایہ ملے گا، تیرے اپنے ایمان اور تیرے اپنے کردار کی وجہ سے ملے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ وہ معیار ہے جس معیار پہ علی نے جنتیوں کو جنت دے دینی ہے، جہنمیوں کو جہنم دے دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے کسی کے دل میں بغض علی ہو اور وہ جا کے کہے سخیا سخیاں دے سخیا دے دے سخیا راہ خدا، کیا دے دے؟ جنت۔ ساری زندگی گزاری ہے علی کا دشمن بن کے، جب موت آئی ہے تو اسرائیل نے دیکھا ہے کہ اس خبیث کے قلب میں علی کا بغض بھرا ہوا ہے، اور رسول فرما چکے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا کتب بین عینیہ یوم القیامہ۔ عائص من رحمت اللہ، جو بغض علی پہ مرے، جو بغض محمد و آل محمد پہ مرے، وہ مسلمان نہیں مر رہا، وہ کافر مر رہا ہے۔ کسی مولوی سے پوچھ کافر کون مرتا ہے، پوچھنا ہے تو رسول اعظم سے پوچھ۔ اور رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، اس کے ماتھے پہ لکھ لیا جائے گا یہ کبھی بھی اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جنت لینی ہے ان کے ہاتھ سے، اور جہنم تقسیم کرنی ہے علی نے، اور علی سے بڑھ کر اور کوئی عادل نہیں ہے۔ تو عدالت علی کے معیار پر ہمیں پورا اترنے کی کوشش کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنی چاہیے نا۔ ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے اور عمل صالحات بھی صحیح ہونے چاہیے۔ بس آخری بات، زمین زیادہ محبوب ہونی چاہیے یا علی؟ جائیداداں زیادہ پیاریاں ہونی چاہیے یا علی؟ جی جی پرایا قلعہ کھسے تے نال نعرہ حیدری مارے، تو جو ہے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے چاچے ایسے ہیں جو یتیم بھتیجوں کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ اگر دو مربع ہوں کسی بزرگ کے اور وہ فوت ہو جائے، اس کے دو بیٹے ہوں، تو دونوں مربع ایک کے ہو جائیں گے یا ایک ایک ہر ایک کا ہوگا؟ ہر بیٹے کا ایک ہوگا۔ اب اگر ایک بیٹا زندہ ہے، دوسرا بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور چھوٹا سا یتیم چھوڑ جاتا ہے، تو بتا وہ مربع جو اس مرحوم کا تھا وہ کس کا ہو گیا؟ یتیم کا ہو گیا۔ اب یتیم کے مربع پہ کون کنٹرول کرے گا؟ عام طور پر چاچا کرے گا نا، اور چاچے کی نیت تھی مجھے خراب، اور یتیم کو دے دھکے اور مربع کو اپنے نام کرا لے، تو جو ہے وڈا علی دا محب ہویا یا نہیں؟ توجہ رہے۔ اب جب آ جائے گا محشر، آگے کھڑے ہوں گے علی، کر رہے ہوں گے جنت و جہنم کی تقسیم، تے چاچوری پہنچ ونجن، یا علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بہترے ہیں، اڈو یتیم بھتریجہ ہی آ ونجے،
مولا سرکار میری اتھا تک کہیں سنی نہیں راسن میں تھی مولا سرکار اتھا تک میری کہیں سنی نہیں. یہ چاچے اور کھا دے مربے میں کھا دے دھکے. یہ مربے کھا کے آ گئے میں دھکے کھا کے آ گیا. آتا ہی تھیں گے نا مولا ہونا ہی تھیں گے نا. تو یا مولا میں نے دھکے کھائے انہوں نے مربے کھائے. پہلے میرے ساتھ عدل کر دیجئے پھر اس کو جنت دے دیجئے. کیا خیال ہے اس یتیم کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں کہ مولا علی کی بارگاہ میں عرض کرے؟ اور علی کس کا ساتھی ہے؟ علی ظالم کا ساتھ دیتا ہے یا مظلوم کا؟ ذرا اس وقت کو یاد کر جب عبد الرحمن ابن ملجم کی تلوار چل چکی تھی، زہرہ آلود تلوار مولا کے سر میں برس چکی تھی. چہرہ اقدس خون علی سے رنگین ہو گیا تھا. ریش طاہر خضاب ہو گئی تھی. علی کبھی دائیں جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ ہے وباللہ ہے وعلی ملت رسول اللہ ہے فزت برب الکعبہ. اور دوڑ کے آئے ہیں حضرت امام حسن اپنے گھر سے اور مسجد میں دیکھا ہے کہ بابا خون میں غلطان ہیں، چہرہ بھی خونین ہو چکا ہے، ریش بھی خونین ہے اور زہر کا اثر ہے جو مولا کو اٹھنے نہیں دے رہا. آپ کبھی دائیں جھک جاتے ہیں کبھی بائیں جھک جاتے ہیں. امام حسن آئے آگے بڑھے چاہا کہ اپنے زخمی بابا کو سنبھالیں لیکن مولا علی کی آواز آئی بیٹا حسن پہلے نماز. یہ سارے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. آزان دی کس نے دی تھی؟ مولا علی نے ہی دی تھی. آزان سن کے لوگ آئے ہوئے ہیں لوگ رو رہے ہیں. علی کو امام حسن سنبھالنا چاہتے ہیں لیکن علی فرماتے ہیں بیٹا پہلے انہیں نماز پڑھاؤ پھر مجھے سنبھال لینا. امام حسن بابا کا کہنا مان کر مصلی امامت پہ آ گئے اور روتے ہوئے عزاداروں نے پیچھے صف باندھی اور پیچھے بیٹھے ہیں. علی زخمی حالت میں اپنے بیٹے کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز. اور یہ نماز تمام ہوئی تو حضرت امام حسن آگے بڑھے اور اپنے بابا کے سر اقدس کو گود میں لیا اور گود میں لے کے رونے لگے. علی کو غشی آ رہی تھی کبھی ہوش کبھی غشی. جب آنسو گرم گرم علی کے چہرے پہ گرے تو امیر المومنین نے آنکھیں کھولی اور پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ حسن بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اور امام حسن نے جواب میں عرض کیا بابا مجھے آپ کی یہ حالت رلا رہی ہے، مجھے آپ کی یہ کیفیت رلا رہی ہے. امام امیر المومنین خود رونے لگے، روئے اور کہا بیٹا حسن تو میری آخری حالت کو یاد کر کے رو رہا ہے، مجھے تیری آخری کیفیت یاد آ رہی ہے اور تیرے بھائی حسین کا آخری وقت یاد آ رہا ہے. اب بتا علی روئے یا نہ روئے؟ لیکن میں اتنا کہوں گا یا علی آپ روئے تو ہیں لیکن آپ نے ان آنکھوں سے وہ منظر دیکھا نہیں جو زینب کبریٰ نے دیکھا ہے، جو دل بند زہرا نے دیکھا ہے. ہائے وہ وقت کتنا سخت تھا جب بی بی طاہرہ کہہ رہی تھی اما فیکم مسلم، کیا تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں رہ گیا کہ سارے اکٹھے ہو گئے ہو. عمر ابن سعد کو خطاب کر رہی تھی یا عمر ابن سعد اتنظر ویقتل اخی ابو عبداللہ، اے عمر ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی ابو حسین کو قتل کیا جا رہا ہے. لیکن عزاداروں ظالم کے رحم دل میں بھی کوئی رحم نہ آیا. ہائے وہ وقت کتنا سخت تھا جب امام حسین نے کہا شمر مجھے ایک گھونٹ پانی کا تو پلا دے، مجھے ایک گھونٹ پانی کا تو پلا دے. لیکن اس ظالم نے پانی کی بجائے خنجر چلایا، امام کا سر تن سے جدا کیا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام سجاد کسی قصاب کے ہاتھ میں کوئی گوشت بند دیکھتے تھے اور چھری دیکھتے تھے کہتے تھے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں. کہتے کیا تو آداب ذبح اسلامی سے آگاہ ہے؟ کہتا ہاں. ہم اس وقت تک کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک اسے پانی نہ پلا لے. مولا امام سجاد کا رخ کربلا کی طرف مڑ جا
جاتا اور فرماتے ہائے بابا، ہائے بابا، یہاں تو جانوروں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا اور آپ کو نہر فرات کے کنارے پیاسا ذبح کیا گیا۔ یہی وجہ ہے جب قبر تیار کی نا تو اپنی انگشت شہادت سے مطابق روایت لکھا ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا، یہ اس مظلوم حسین کی قبر ہے جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اور مولا کا یہ جملہ مشہور ہے شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈے اور میٹھے پانی پیا کرو نا تو میری پیاس کو ضرور یاد کیا کرو اور ضرور یاد کیا کرو کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں نے اپنے علی اصغر کو ہاتھوں پہ کس حالت میں اٹھایا ہوا تھا، پانی کا ایک گھونٹ مانگتا رہا لیکن ظالموں نے پانی کے بدلے تیر مارا اور علی اصغر میرے سینے پہ تڑپ گیا۔ عزادارو یہ وہ پیغامات ہیں کہ جو ہماری نجات کا وسیلہ ہیں۔ ہم آج عالم دنیا میں ہیں، کل ہم نے عالم برزخ میں جانا ہے اور پرسوں ہم نے عالم محشر میں کھڑا ہونا ہے۔ امید ہماری یہی ہے کہ ہمیں عالم جنت میں جانا ہوگا، لیکن جنت میں جانے والوں اتنا حسینیت کے عاشق ہو جاؤ کہ زمینوں سے اتنی محبت نہ ہو، جائیدادوں سے اتنی محبت نہ ہو، اموال و مال و زر سے اتنی محبت نہ ہو، حتیٰ کہ اپنی جان اور اپنے اولاد سے بھی اتنی محبت نہ ہو جتنا علی مولا کی تابعداری سے محبت ہو۔ خداوند تعالی ہمیں علی والا ہو کر جینے، علی والا ہو کر مرنے اور علی والا ہو کر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔